تصور کریں کہ ایک بہت بڑی ونڈ ٹربائن سمندر کے بیچوں بیچ تیز ہواؤں اور بفری ہوئی لہروں کے درمیان کھڑی ہے۔ مطلب کچھ عرصہ پہلے تک اگر اس ٹربائن کے بلیڈز میں کوئی خردبینی سی دراڑ آ جاتی نا، تو ایک انسان کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس دیوائیکل ڈھانچے پر چڑھنا پڑتا تھا۔ اور وہ بھی صرف حفاظتی رسیوں کے سہارے۔ مطلب یہ ایک انتہائی سست اور خطرناک عمل تھا۔ بالکل، اور بہت تھکا دینے والا بھی۔ لیکن آج ایک ڈرون جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا دماغ لگا ہے، وہ یہ کام چند منٹوں میں کر لیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی خطرے کے اور انسانی آنکھ سے کہیں زیادہ درستی کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور حیران کن مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھے ہوئے انجینئرز اور مینیجرز آج بھی اس ڈرون کے دماغ پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ آپریشنز مینجمنٹ، یعنی کسی بھی بڑے ادارے یا فیکٹری کے روزمرہ کاموں کو سنبھالنے میں اے آئی کس طرح ایک انقلاب لا رہی ہے۔ مطلب اگر ہم ڈیٹا کو اس ڈیجیٹل دور کا خام تیل یعنی کروڈ آئل مان لینا، تو مصنوعی ذہانت وہ جدید ریفائنری ہے جو اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس سے انتہائی قیمتی اور کارآمد فیصلے تیار کرتی ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور ہمارے پاس آج کی گفتگو کے لیے جو ریسرچ اور ماخذات ہیں وہ بہت ہی منفرد نوعیت کے ہیں۔ مطلب عموماً جب ہم ٹیکنالوجی کے اثرات پر بات کرتے ہیں تو ہم یا تو صرف لیبارٹریز اور یونیورسٹیوں کی ایکیڈیمک ریسرچ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں، یا پھر صرف انڈسٹری کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس ریسرچ میں تحقیق کاروں نے ایک انتہائی متوازن اور گہرا راستہ اپنایا ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو اسکوپس جیسے مستند عالمی ڈیٹا بیس سے 181 اعلیٰ پائے کے ریسرچ پیپرز کا تجزیہ کیا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کتابیں اور نظریات کیا کہتے ہیں۔ واہ، 181 پیپرز! یہ تو کافی بڑا نمبر ہے۔ ہاں، اور یہ تو صرف ایک حصہ ہے۔ دوسری طرف انہوں نے سپٹمبر سے دسمبر 2019 کے درمیان ٹویٹر پر ہونے والی گفتگو کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس بھی کھنگالا۔ مطلب ذرا اس کے حجم کا اندازہ لگائیں۔ روزانہ 4000 سے لے کر 10,000 ٹویٹس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ روزانہ 10,000 ٹویٹس! یہ تو بہت ہی زبردست ڈیٹا ہے۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹس ان لوگوں کی تھیں جو میدان عمل میں موجود ہیں، یعنی ڈیٹا سائنٹسٹ، سپلائی چین مینیجرز اور وہ پریکٹیشنرز جو روزمرہ کی بنیاد پر ان الگوریدمز کے ساتھ ماتھا پچی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں صرف لیبارٹری کی باتیں نہیں مل رہی بلکہ اصل دنیا کے حالات پتہ چل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ مجھے یہ چیز بہت دلچسپی لگی کہ ہم اس ریسرچ میں صرف مشینوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعی اس کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ مطلب جب بھی ہم آٹومیشن یا اے آئی کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً روبوٹس، چمکتی ہوئی فیکٹریاں اور پیچیدہ کمپیوٹر کوڈز آتے ہیں، لیکن اس پوری ریسرچ کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ مشینوں سے زیادہ انسانی نفسیات کا مطالعہ ہے۔ اس تحقیق میں اتنا زیادہ زور اس بات پر کیوں دیا گیا ہے کہ انسان اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے؟ مطلب اگر مشین بہتر کام کر رہی ہے تو انسانی جذبات اتنے اہم کیوں ہو گئے؟ دیکھیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی تنہائی میں کام نہیں کر سکتی نا، اسے آخر کار انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے اندر ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ ریسرچ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک ماڈل استعمال کیا گیا ہے جسے پی سی یوٹیلائزیشن ماڈل کہتے ہیں۔ ہم اسے استعمال کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کسی نئی چیز کو کیوں اپناتے ہیں یا کیوں مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس ماڈل میں کیا خاص باتیں؟ اس میں 6 بنیادی عوامل بتائے گئے ہیں، جیسے جاب فٹ، مطلب وہ ٹیکنالوجی کام سے کتنی مطابقت رکھتی ہے، پھر اس کی پیچیدگی، اس کے متوقع نتائج اور سماجی عوامل وغیرہ۔ اب فرض کریں کہ ایک کمپنی کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک بہترین مصنوعی ذہانت کا نظام لے آتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر وہاں کام کرنے والے ملازم کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ جائے کہ یہ مشین اس کی نوکری کھا جائے گی، جسے اس ریسرچ کی زبان میں ٹیکنالوجی کے تئیں جذبات یا رویہ کہا گیا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر اس نظام کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اس پر بھروسہ ہی نہیں کرے گا۔ یہ بات تو ہے، ڈر انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح اگر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اتنا پیچیدہ ہے کہ ایک عام مینیجر کو اسے سمجھنے کے لیے مہینوں کی ٹریننگ چاہیے، تو وہ اپنے پرانے سست لیکن جانے پہچانے طریقوں کی طرف ہی واپس چلا جائے گا۔ یعنی وہ
پرانی ایکسل شیٹس اور رجسٹر نکال لے گا کہ بھئی مجھے تو اسی کی سمجھ آتی ہے۔ ہاں بالکل یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا محرک یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس نظام کو اپنانے سے ملازم کی کارکردگی میں واقعی کوئی واضح بہتری آ رہی ہے، اور کیا مارکیٹ یا حریف کمپنیوں کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ ہے کہ اگر ہم نے یہ ٹیکنالوجی نہ اپنائی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ تمام نفسیاتی اور سماجی عوامل مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ آیا کوئی ادارہ اے آئی کے ساتھ کامیاب ہوگا یا کروڑوں روپے ڈبونے کے بعد بھی وہیں کھڑا رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آئیے اس پر تھوڑا تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ مقالے میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اے آئی کا مقصد انسانوں کو ہٹانا نہیں، بلکہ ان کے فیصلوں کو مزید بہتر بنانا ہے، مطلب ان کی مدد کرنا ہے۔ جی، ریسرچ اسے انسانی علم کو بڑھانے یا آگمنٹ کرنے کا نام دیتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ ہو کر سوچیں، اگر ایک الگوریدم پیچیدہ ترین سپلائی چین کے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ سیکنڈوں میں کر سکتا ہے اور وہ فیصلہ ایک انسان کے کئی دنوں کے سوچ بچار سے زیادہ درست ہے، تو کیا یہ ایک فطری عمل نہیں کہ کمپنیاں بالآخر مہنگے انسانوں کو نکال کر وہ سارا کام مشینوں کے حوالے کر دیں گی؟ یہ مددگار ہونے والی بات کہیں صرف لوگوں کو تسلی دینے کے لیے تو نہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت اس سے قدرے مختلف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں اور الگوریدمز کی ذہانت کا مقابلہ اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ ایک ہی ریس میں دوڑ رہے ہوں، جبکہ وہ دونوں بالکل الگ الگ میدانوں کے کھلاڑی ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی کوئی مثال دیں۔ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ ایک مشین لاکھوں ایکسل شیٹس اور ڈیٹا پوائنٹس کو پلک جھپکتے میں پروسیس کر کے بتا سکتی ہے کہ اگلی سہ ماہی میں کس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ انسان اس رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مشین کے پاس سیاق و سباق، ہمدردی اور سماجی شعور نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب وہ صرف نمبرز دیکھتی ہے؟ بالکل۔ اب مثال کے طور پر اگر مشین کو پتہ چلے کہ کسی خاص علاقے میں خام مال بہت سستا مل رہا ہے تو وہ فوراً وہاں سے خریداری کا مشورہ دے گی، لیکن ایک انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس علاقے میں سیاسی کشیدگی چل رہی ہے یا وہاں کے مزدوروں کے حالات کار ایسے ہیں جو ہماری کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ واہ، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ مشین یہ سماجی اور ثقافتی باریکیاں تو بالکل نہیں سمجھتی۔ جی، اور اسی لیے ریسرچ اس بات پر زور دیتی ہے کہ بہترین نتائج تب نہیں ملتے جب مشین انسان کی جگہ لے لیتی ہے، بلکہ تب ملتے ہیں جب دونوں مل کر ایک باہمی انحصار یا جسے ہم سمبیوٹک رشتہ کہتے ہیں نا، وہ بناتے ہیں۔ یعنی وہ تمام اکتا دینے والے اور بار بار دہرائے جانے والے کام مشین کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہاں، وہ نیرس کام جو انسان کی تخلیقی صلاحیت کو زنگ لگا دیتے ہیں، وہ مشین کرے، اور اس کے بدلے میں انسان اپنا وقت اور توانائی حکمت عملی بنانے، تخلیقی سوچنے اور ان پیچیدہ سماجی مسائل کو سلجھانے پر لگائے جہاں جذبات اور انسانی شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ بہت واضح ہے۔ مطلب مشین کو ہم ایک انتہائی تیز رفتار کیلکولیٹر سمجھیں، لیکن اس کیلکولیٹر کے جواب کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ فیصلہ بہرحال انسان کا ہی ہوگا۔ بالکل، فیصلہ سازی کا حتمی اختیار انسان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ تو اب جب کہ ہم انسان اور مشین کے کام بانٹنے کا طریقہ سمجھ چکے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان مشینوں کو انتہائی اہم اور حساس ماحول میں اتارتے ہیں تو وہاں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مینوفیکچرنگ اور پروڈکٹ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی کمپنی کو کروڑوں کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہاں یہ تال بیل کیسے چل رہا ہے؟ وہاں کے نتائج انتہائی حیران کن ہیں۔ جب ہم بڑے پیمانے پر مصنوعات کی تیاری اور کوالٹی کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اے آئی نے روایتی طریقوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ونڈ ٹربائنز کی مثال دی تھی نا۔ ہاں، وہ ڈرون والی مثال۔ جی، ٹویٹر پر موجود فیلڈ ماہرین نے اس کی بے شمار عملی مثالیں شیئر کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سٹیل کے بڑے اور خطرناک ڈھانچوں جیسے کہ پلوں یا فلک بوز عمارتوں کے فریمز کا معائنہ کرنے کے لیے اب میگنیٹک روبوٹس یعنی میگنیٹک کلائمبنگ روبوٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ روبوٹس ان جگہوں پر چپک کر چڑھ جاتے ہیں جہاں انسان کا پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، اور پھر وہ کیمراؤں اور سینسرز کی مدد سے خردبینی دراڑوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی آنکھ ایک حد تک کام کرنے کے بعد تھکن کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی توجہ بھٹک سکتی ہے۔ بالکل، انسان آخر انسان ہے۔ لیکن ایک الگوریدم 24 گھنٹے
ایک ہی جیسی درستی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا مرحلہ آتا ہے۔ آج کل کمپنیاں مصنوعی ذہانت کو اپنے ERP سسٹمز کے ساتھ ملا رہی ہیں۔ تھوڑا سا ERP کو واضح کر دیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ہاں ضرور۔ ERP یا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم کسی بھی بڑی کمپنی کا وہ مرکزی اعصابی نظام ہوتا ہے جہاں اس کا تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے، مطلب خریداری سے لے کر پیداوار اور ملازمین کی تنخواہوں تک ہر چیز۔ تو جب اس نظام میں AI کو شامل کیا جاتا ہے تو کمپنی صرف یہ نہیں دیکھتی کہ کل کیا ہوا تھا، بلکہ وہ ریئل ٹائم میں یہ پیشن گوئی کر سکتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تو کسی بھی مینیجر کا سب سے بڑا خواب معلوم ہوتا ہے، ایک ایسا اعصابی نظام جو خود خامیاں ڈھونڈے، خود پیشن گوئی کرے، اور ایسی سپر ہیومن آنکھیں جو کبھی نہ تھکیں اور نہ جنہیں نیند آئے۔ جی، اور اس کے نتیجے میں ایسی خود سیکھنے والی یا سیلف لرننگ مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیٹا خود جمع کرتی ہیں اور اپنی کارکردگی کو خود بخود بہتر بناتی رہتی ہیں۔ اس حساب سے تو مینوفیکچرنگ میں نقص یا خرابی کا تناسب بالکل صفر ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہ اتنا ہی جادوئی ہے تو ہر فیکٹری اب تک اس پر منتقل کیوں نہیں ہو گئی؟ بظاہر یہ ایک مکمل اور بے عیب خواب لگتا ہے، لیکن جب ہم اسے حقیقت کے دھاگے میں پروتے ہیں نا تو کچھ بہت بڑی اور پیچیدہ رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جسے ٹویٹر کے ماہرین نے بھی بہت نمایاں کیا، وہ ان الگوریدمز کا ایک بلیک باکس کی طرح کام کرنا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، بلیک باکس سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا یہ وہ والا بلیک باکس ہے جو ہوائی جہازوں میں ہوتا ہے جو کریش کے بعد ڈھونڈتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم نے مشین کو کیا ڈیٹا دیا، اور ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ مشین نے کیا نتیجہ یا فیصلہ نکالا، لیکن مشین نے وہ فیصلہ نکالا کیسے، یہ درمیانی عمل ایک بند اور سیاہ ڈبے کی طرح ہوتا ہے جسے انسان دیکھ یا سمجھ نہیں سکتا۔ مطلب فیصلہ تو آ گیا لیکن اس کے پیچھے کی منطق غائب ہے۔ بالکل۔ اب فرض کریں ایک AI ڈرون معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں مشین کے پرزے کو فوراً تبدیل کر دیں کیونکہ وہ کل ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک مینیجر کے لیے اس پرزے کو بدلنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہے۔ وہ مینیجر جب مشین سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ کل ٹوٹ جائے گا، تو مشین کے پاس اس کیوں اور کیسے کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ تو صرف ریاضیاتی پیٹرنز کی بنیاد پر نتیجہ دے رہی ہے۔ جی، اور انسانوں کے لیے ایک ایسی مشین پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں کی منطق نہ سمجھا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ چھوٹے ڈیٹا سیٹس کا ہے۔ وہ کیسے؟ ڈیٹا تو آج کل ہر جگہ بے تحاشا موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی کوئی بالکل نئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے پاس اس پروڈکٹ کی ہسٹری یا پرانا ڈیٹا بہت کم ہوتا ہے، اور جب آپ ایک طاقتور AI کو بہت تھوڑے سے ڈیٹا پر ٹرین کرتے ہیں تو اس کے فیصلوں میں تعصب یا جسے بائس کہتے ہیں اس کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں تعصب سے مراد کوئی اخلاقی برائی تو نہیں؟ نہیں، یہ ایک تکنیکی خامی ہے جہاں مشین کا نظریہ محدود ڈیٹا کی وجہ سے ایک خاص سمت میں جھک جاتا ہے اور وہ غلط پیشن گوئیاں کرنے لگتی ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے اس تمام جدید IT انفراسٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے بے پناہ سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے جو راتوں رات ممکن نہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ آنکھیں تو تیز ہیں، فیصلہ بھی تیز ہے، لیکن چونکہ وہ فیصلہ ہمارے سامنے شفاف نہیں ہے اس لیے ہم اس پر بھروسہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب فرض کرتے ہیں کہ کمپنی نے ان مسائل پر قابو پا لیا اور ایک بالکل بے عیب بہترین پروڈکٹ تیار کر لی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک کامیاب کاروبار صرف پروڈکٹ بنانے تک تو محدود نہیں ہوتا نا۔ اصل مرحلہ تو اس پروڈکٹ کو فیکٹری سے نکال کر گاہک کے دروازے تک پہنچانا اور پھر اس گاہک کو ہمیشہ کے لیے اپنا وفادار بنائے رکھنا ہے۔ اس پوری سپلائی چین اور کسٹمر سروس کی دنیا میں AI کا کیا کردار ہے؟ اگر مینوفیکچرنگ میں AI کا کام خرابیوں کو پکڑنا ہے نا تو کسٹمر سروس اور مارکیٹنگ میں اس کا کام انسانی رویوں کی پیشن گوئی کرنا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ریکمینڈر سسٹمز نے تو انقلاب ہی برپا کر دیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔
بالکل. جب کوئی صارف انٹرنیٹ پر براؤزنگ کرتا ہے، کسی خاص قسم کے جوتے تلاش کرتا ہے، تو یہ سسٹمز اس کی تلاش کے پیٹرن، وقت اور پسند کو سمجھ کر اسے بالکل اسی کی ضرورت کے مطابق ذاتی نوعیت کے اشتہارات دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت گہرا تجزیہ ہوتا ہے. جسے پرسنلائز ٹارگیٹنگ کہتے ہیں نا؟ جی بالکل. اس ذاتی ٹارگیٹنگ سے کمپنیوں کے منافع کی شرح یا ROI میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. دوسری جانب گاہکوں سے براہ راست بات چیت کے لیے Amazon Alexa یا سیری جیسے ذہین چیٹ باٹس کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا چیٹ باٹس واقعی اتنے کامیاب ہیں؟ ٹویٹر کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے سے ایک بہت دلچسپ تصویر سامنے آئی ہے. اس معاملے میں ماہرین کے جذبات یک طرفہ نہیں تھے، بلکہ بہت ملے جلے تھے. ایک طرف تو انہیں امید ہے کہ یہ چیٹ باٹس گاہکوں کے عام سوالات کا فوراً جواب دے کر وقت بچائیں گے، لیکن دوسری طرف انہیں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی گاہکوں کو کمپنی سے دور نہ کر دے. یہاں میں اس خوف کی مکمل تائید کروں گا، کیونکہ ذرا سوچئے، اگر ایک صارف آن لائن خریداری کر رہا ہے اور اچانک اس کی کریڈٹ کارڈ سے ایک بڑی رقم کٹ جاتی ہے لیکن آرڈر کنفرم نہیں ہوتا، وہ سخت پریشانی کے عالم میں کمپنی کی ہیلپ لائن پر رابطہ کرتا ہے. بالکل، وہ ایک پینک کی صورتحال میں ہوتا ہے. اور اس وقت وہ ایک مشینی اور بے حس آواز نہیں سننا چاہتا جو اسے بار بار مینیو کے آپشنز گنوائے. وہ لٹرلی کسی انسان سے بات کرنا چاہتا ہے جو اس کی گھبراہٹ کو سمجھے اور اسے تسلی دے. اگر کمپنیاں پیسے بچانے کے چکر میں سارے گاہکوں کو چیٹ باٹس کے حوالے کر دیں گی تو کیا اس سے وہ گاہک مستقل طور پر ناراض نہیں ہو جائیں گے جنہیں مشکل وقت میں انسانی ہمدردی چاہیے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، اور ریسرچ کا نتیجہ بھی بالکل یہی بتاتا ہے. مصنوعی ذہانت کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ صرف اسی حد تک ذہین ہے جس حد تک اسے ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے. مطلب جہاں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے وہاں مشین فیل ہو جاتی ہے؟ جی بالکل. جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہو یا جہاں صورتحال اچانک جذباتی رخ اختیار کر لے، وہاں الگوریدم ناکام ہو جاتا ہے. خاص طور پر جب بات ثقافتی اور سماجی تنوع یا کلچرل ڈیفرنسز کی آتی ہے نا، تو مشین حالاتوں کو پڑھنے میں بری طرح مات کھا جاتی ہے. ہاں، وہ لہجے کی سختی یا طنز تو نہیں سمجھ سکتی؟ بالکل. ایک چیٹ باٹ کو یہ نہیں معلوم کہ کسی خاص ثقافت کے صارف کے ساتھ بات کرتے ہوئے کس لفظ کو بدتمیزی سمجھا جا سکتا ہے اور کسے نارمل گفتگو. یہی وجہ ہے کہ جب صارفین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے بات کر رہے ہیں جو ان کی اصل پریشانی نہیں سمجھ رہی، تو ان کے رویے میں ایک زبردست عدم لچک اور سختی آ جاتی ہے. وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. اسی لیے ریسرچ تجویز کرتی ہے کہ کسٹمر سروس کو مکمل طور پر خودکار نہیں ہونا چاہیے. سیدھے سادے سوالات جیسے میرا پارسل کہاں ہے کے لیے بوٹ بہترین ہے، لیکن جہاں معاملہ حساس ہو وہاں فائر وال کے پیچھے ایک انسان کا ہونا ضروری ہے جو فوراً کنٹرول سنبھال لے. صحیح. اور اگر ہم کسٹمر سروس سے پیچھے ہٹ کے پوری سپلائی چین کی بات کریں تو وہاں کیا حالات ہیں؟ وہاں صورتحال تھوڑی مختلف ہے. خام مال خریدنے سے لے کر گاہک تک پروڈکٹ پہنچانے کے پورے سفر میں AI اخراجات کم کرنے میں بہت مددگار ہے. اور سب سے دلچسپ بات جو ٹویٹر کے ڈیٹا سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ماہرین سپلائی چین میں مصنوعی ذہانت کے اس بلیک باکس والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. اچھا، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ اور وہ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی. بلاک چین. ہم عام طور پر بلاک چین کا نام تو کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کے ساتھ سنتے ہیں. سپلائی چین میں AI کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بہت ہی شاندار ملاپ ہے. بلاک چین کو آپ ایک ایسی ڈیجیٹل ڈائری یا لیجر سمجھ لیں جس میں اگر ایک بار کوئی انٹری یا ریکارڈ درج ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا یا تبدیل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے بلیک باکس کے مسئلے پر بات کی تھی نا کہ مینیجرز کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مشین نے کوئی فیصلہ کیوں کیا.
اب تصور کریں کہ ہم مصنوعی ذہانت کو بلاک چین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب اے آئی پوری سپلائی چین کو کنٹرول کر رہی ہے اور وہ راستے میں جو بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرتی ہے، مطلب مثلاً اس نے فلاں سپلائر کو کیوں رد کیا؟ جی، یا فلاں راستے کا انتخاب کیوں کیا، وہ تمام وجوہات ایک محفوظ بلاک چین پر ہمیشہ کے لیے درج ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا عمل مکمل طور پر شفاف ہو جاتا ہے۔ ایک آڈٹ کرنے والا شخص بعد میں بلاک چین کھول کر قدم بقدم دیکھ سکتا ہے کہ الگورتھم نے کب، کیوں اور کیا فیصلہ کیا۔ واہ، یہ تو بہت زبردست حل ہے۔ اس طرح ٹیکنالوجی اپنی کارکردگی بھی برقرار رکھتی ہے اور انسانوں کا اس پر کھویا ہوا اعتماد بھی بحال ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس پوری ریسرچ کی اصل روح ہے۔ تو اس تمام گفتگو اور اتنے تفصیلی جائزے کے بعد اگر ہم اسے ایک عام فہم زبان میں سمیٹنا چاہیں تو وہ کون سی بنیادی بات ہے جو ہر اس شخص کو سمجھنی چاہیے جو مستقبل میں کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کسی ادارے کو کامیابی سے چلانا چاہتا ہے؟ اس پورے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ آپریشنز مینجمنٹ میں مصنوعی ذہانت کوئی ایسی جادوئی گولی نہیں ہے جسے کھاتے ہی راتوں رات کسی کا بھی کاروبار آسمان کو چھونے لگے۔ اس کی کامیابی کا دار و مدار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ بجٹ کتنا ہے اور مارکیٹ سے کتنی جدید اور مہنگی ٹیکنالوجی خریدی جا سکتی ہے۔ تو پھر اصل راز کس چیز میں چھپا ہے؟ اس کی کامیابی کا انحصار 3 بنیادی ستونوں پر ہے۔ پہلا، کیا وہ مضبوط آئی ٹی انفراسٹرکچر موجود ہے جو اس طاقتور نظام کا بوجھ اٹھا سکے؟ دوسرا، کیا ایسے تربیت یافتہ اور کھلے ذہن کے ملازمین موجود ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو اپنے مقابل سمجھنے کے بجائے اسے اپنا ساتھی سمجھیں؟ وہی سمبیوٹک رشتہ جس کی ہم نے بات کی تھی۔ بالکل۔ اور تیسرا سب سے اہم ستون، کیا اس نظام میں وہ شفافیت، جیسے ہم نے بلاک چین کی مثال دی، موجود ہے کہ ایک عام ملازم اور گاہک اس بلیک باکس کے فیصلوں پر بھروسہ کر سکیں؟ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ مستقبل میں مارکیٹ لیڈر وہ کمپنی نہیں ہوگی جس کے پاس سب سے تیز رفتار یا مہنگا الگورتھم ہوگا، بلکہ وہ ہوگی جس کے ملازمین اس الگورتھم کے ساتھ سب سے بہترین تال میل قائم کر سکیں گے۔ یہ واقعی ایک زبردست اور آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ تھا۔ اس سفر یقیناً ایک نئے دور کا آغاز ہے جس میں انسان اور مشین کو مل کر چلنا ہے۔ لیکن قبل از کہ ہم آج کی یہ گفتگو ختم کریں، میں ایک ایسی بات یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر شاید ان ریسرچ پیپرز میں براہ راست بحث نہیں کی گئی، لیکن وہ اسی تمام بحث سے ایک منطقی سوال کے طور پر ابھرتی ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ اس تفصیلی مطالعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اے آئی بہترین پروڈکٹ ڈیزائن کرنے، لاگت کم کرنے اور صارفین کی پسند کو ہدف بنانے میں لاجواب ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے مستقبل پر غور کریں۔ اگر دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں اپنی سپلائی چین اور اپنی مصنوعات کو بہتر بنانے کے لیے بالکل ایک جیسے ہی اے آئی ماڈلز اور الگوریدمز استعمال کرنا شروع کر دیں، تو کیا آنے والے وقت میں ہماری تمام مصنوعات، سروسز اور تجربات بالکل ایک جیسے نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم نے شروع میں ایک تشبیہ دی تھی کہ ڈیٹا خام تیل ہے اور اے آئی وہ ریفائنری ہے، لیکن اگر دنیا کی ہر کمپنی ایک ہی جیسی ریفائنری اور ایک ہی جیسی سوچ استعمال کرنے لگے گی تو کیا اس سے پیدا ہونے والی توانائی کا رنگ اور ذائقہ بھی ایک سا نہیں ہو جائے گا؟ کیا بہترین کی یہ انتھک تلاش ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں تنوع، انفرادیت اور انسانی تخلیق کا وہ بے رتیب حسن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے بس اتنا ہی۔